السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ 2 دنوں میں 2 تقریبات ہیں، ایک تقریب راولپنڈی میں GHQ میں، ایک تقریب اسلام آباد میں۔ ایک تقریب سے خطاب کیا آرمی چیف صدر مملکت نے، ایک تقریب سے خطاب کیا وزیر اعظم عمران خان نے۔ اس تقریب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی خطاب کیا، مگر جو اہم خطابات تھے ان 2 تقریبوں کے وہ تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا خطاب اور آرمی چیف کا خطاب۔ آرمی چیف نے یوم دفاع کی تقریب تھی GHQ میں، وہاں خطاب کیا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب انتہائی اہم تقریب میں شریک نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ اس کی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم پاکستان کے بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، ظاہر ہے، تو لہٰذا ممکن ہے کسی مصروفیات کی وجہ سے، اپنی پری شیڈیول میٹنگز کی وجہ سے وہ اس تقریب میں نہیں جا سکے ہوں گے۔ وہاں پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب بھی تھے یوم دفاع کی تقریب میں۔ اس کے علاوہ میں نے جیسے پہلے گزارش کی، صدر مملکت بھی تھے، وفاقی وزراء تھے، ارکان پارلیمنٹ تھے، فوجی حکام تھے، شہداء کی فیملیز تھیں۔ بڑی ایک پروکار تقریب تھی، اور اس تقریب میں آرمی چیف کا خطاب سب سے اہم خطاب تھا جو ہوا۔ اور دوسری تقریب جو ہوئی آج ہوئی، وہ تقریب ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ، اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹس کی بلڈنگ کی سنگ بنیاد کی تقریب تھی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہاں پر خطاب کیا۔ ظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا خطاب تو پورا ایک لائن کے اندر تھا، کیونکہ وہ چیف جسٹس ہیں، لہٰذا ان کا خطاب عدلیہ، انصاف اور ان پر اس چیزوں پر مبنی تھا۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کا خطاب مکمل سیاسی خطاب تھا، یعنی سامنے جج صاحبان بیٹھے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو خطاب تھا وہ جج صاحبان کو بٹھا کر کہہ رہے تھے کہ جی اپوزیشن NRO مانگتی ہے، اپوزیشن چور ہے، تو ہم ان کو NRO نہیں دیں گے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ موقع محل دیکھا جاتا ہے کہ کب کس وقت کیا بات کرنی چاہیے۔ آرمی چیف صاحب کا جو خطاب تھا، آرمی چیف صاحب نے اپنے خطاب میں خطے کی صورتحال، افغانستان کی صورتحال، پاکستان میں امن و امان کی صورتحال، پاکستان کو درپیش چیلنجز، جیو پولیٹیکل سچویشن، جیو اکنامک سچویشن، خطے کے حالات، سب پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندرونی معاملات پر بھی انہوں نے بات کی۔ پاکستان کے جو باتیں انہوں نے کچھ دن پہلے جو ڈیفینس اور جو کشمیر کمیٹیاں تھیں پارلیمنٹ کی، دونوں ایوانوں کی، ان کمیٹیوں سے جو چیزیں آئی تھیں زیادہ تر، ان میں سے زیادہ تر باتیں آرمی چیف صاحب کے خطاب میں تھیں، جو انہوں نے لائیو ان کا خطاب نشر ہوا، ظاہر ہم بیٹھ کر سن رہے تھے۔ تو اس میں جو حوصلہ افزا چیز کہ آرمی چیف صاحب کہہ رہے تھے کہ جی جمہوریت پاکستان کی بقا ہے، بقا اور مضبوطی جمہوریت سے ہی ہے، اور مضبوط مستحکم کرنے کے لیے اسے، ملک کو اور جمہوریت کو، آئین کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ہمیں آئین کی پاسداری، انصاف، برداشت اور بردباری کے اصولوں پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ یعنی اب یہ جو لائن ہے، یہ جو چیز آئین، جمہوریت، یعنی جمہوریت کی بالادستی، آئین کی بالادستی، برداشت اور انصاف کے اصولوں پر، یعنی انصاف کے اصول، برداشت کے اصول کیا ہو سکتے ہیں؟ یہی کہ بھئی سب کے ساتھ برابر انصاف ہو، آئین جو کہتا ہے وہ ہو۔ آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کہتا ہے کہ سویلین گورنمنٹ جو ہے بالادست ہوتی ہے۔ آئین کیا کہتا ہے؟ باقی ادارے پارلیمنٹ کے مطابق ہوتے ہیں۔ آئین کیا کہتا ہے؟ تمام کے تمام ادارے آئین کے ماتحت ہیں۔ تو یہ آرمی چیف صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے تنقید اور برداشت کی بھی تلقین کی کہ جی ہمیں اس کو بھی فروغ دینا ہوگا، ہمیں اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی، عدم برداشت کی، اور تنقید برائے تنقید کی ہمیں حوصلہ شکنی کرنی ہوگی، لیکن برداشت جو ہے وہ معاشرے میں لانی ہوگی۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا خطاب، یعنی جو باتیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس نازک صورتحال میں کرنی چاہیے تھیں، میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خطے کی صورتحال سے لا تعلق، وزیر اعظم عمران خان صاحب خطے کی صورتحال کی وجہ سے پاکستان پر آنے والے اثرات سے لا تعلق، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب وہی جو بات کنٹینر پر کیا کرتے تھے وہی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن آرمی چیف صاحب کی جو خطاب تھا اس میں ایک چیز، یعنی وہ باخبر تو ظاہر ہوں گے، آرمی چیف ہیں اور اتنی بڑی فوج کے اور اتنی ایٹمی طاقت کے آرمی چیف ہیں، تو ظاہر ہے ان کو تو ہر چیز کا علم ہوگا، انٹیلیجنس ادارے، ہر بات ان تک پہنچتی ہوگی۔ لیکن ظاہر ہے ساری باتوں سے وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی لا علم ہوں گے، وہ تو وزیر اعظم ہے، وہ تو آرمی چیف ہیں۔ وزیر اعظم ان سے زیادہ ظاہر اوپر کا عہدہ ہوتا ہے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو کام وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کرنے ہیں، جو بات وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کرنی ہے وہ نہیں کرتے، تو ایک ویکیوم، ایک خلا آ جاتا ہے۔
تو وہ اب اس تقریب میں نے جیسے گزارش کی کہ یہ والی جو تقریب تھی انتہائی اہم تھی، اس تقریب میں اور آج کے حالات میں وہ یوم دفاع کی تقریب تھی، تو اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا نہ ہونا، مطلب ہوتا ہے، مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن اس میں نہ ہونا یہ اس پر ہر بندہ سوال کر رہا تھا۔ اور میری نظر میں کوئی زیادہ سازشی تھیریز پر یقین کرنے والا آدمی نہیں ہوں، مجھے صرف ایک چیز ضرور اس میں نظر آئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ کیونکہ وہاں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور عمران خان صاحب ایسی کسی تقریب میں نہیں جاتے جہاں اپوزیشن کا کوئی بندہ بیٹھا ہو، چاہے وہ اپنا کشمیر کے معاملے پر بریفنگ ہو، چاہے وہ گلگت بلتستان کے معاملے پہ سیکیورٹی بریفنگ ہو، چاہے پھر وہ کرونا کے معاملے پر حکومت اسپیکر کا بلائی ہوئی کانفرنس ہو، ویڈیو لنک کی کانفرنس پر وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنی بات کر کے سائن آف ہو گئے تھے، لائن آف کر گئے تھے اور آف لائن ہو کر نکل گئے تھے، جس پر اپوزیشن نے احتجاج کیا تھا۔ تو میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نہ ہونے پر کوئی بہت بڑی سازش کو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی مطلب کوئی اختلافات ہیں، کوئی یہ چیز وہ چیز، مجھے نہیں پتہ کہ اختلافات ہیں کہ نہیں، مجھے نہیں پتہ کہ اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان صاحب میں آج کل معاملات پہلے کیا تھے آج کل کیا ہیں، بظاہر تو بالکل سب ٹھیک لگ رہا ہے۔ تو میں اس طرح کی کوئی سازشی تھیوری میں یقین نہیں کر رہا، مجھے صرف اور صرف عمران خان صاحب کی انا نظر آ رہی ہے اس معاملے میں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ انا کے اسیر ہیں، وہ کسی بھی ایسے ایونٹ پر نہیں جائیں گے جہاں ان کو شہباز شریف کا سامنا کرنا پڑے، جہاں ان کو بلاول بھٹو زرداری کا سامنا کرنا پڑے، جہاں ان کو نواز شریف مریم نواز صاحبہ کا سامنا کرنا پڑے، جہاں ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کا سامنا کرنا پڑے، جہاں ان کو اپوزیشن کے کسی چھوٹے موٹے ایم پی ایم این اے چھوٹے موٹے لیڈر کا سامنا کرنا پڑے، وہ نہیں جانا پسند کرتے، لہٰذا وہاں وہ نہیں تھے۔ تو وہاں جو باتیں خطے کی صورتحال پر، خطے کے متعلق، امن و امان کے متعلق، پاکستان کو درپیش چیلنجز کے متعلق، دہشت گردی کے چیلنجز کے متعلق جو باتیں وزیر اعظم عمران خان کے ذریعے قوم تک آنی چاہیے وہ آرمی چیف صاحب کے ذریعے آ گئی، آنی ہوتی ہے۔ خلا ہوتا ہے، خلا کبھی بھی خالی نہیں رہتا، وہ پر ہو جاتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی بھر دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے آرمی چیف صاحب کیونکہ وہ میں نے جیسے گزارش کی کہ خاص طور پر سیکیورٹی معاملات، افغانستان کے معاملات، اس میں تو وہ باخبر ہیں۔ فیک نیوز، ڈس انفارمیشن والا معاملہ، اس میں ہمارے فواد بھائی نے، وہ جو آرمی چیف صاحب نے کہا کہ جی وہ فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن جو ہے وہ ملک کے لیے خطرناک ہے، پاکستان کے لیے، تو اس کا سدباب کرنا ہوگا۔ تو اس سے ہمارے فواد بھائی نے، فواد چودھری صاحب نے PMDA پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی وہ جو بنانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب، وہ نکالا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن ہے، آرمی چیف کا تجزیہ بالکل درست ہے، بالکل صائب تجزیہ ہے۔ یہ فیک انفارمیشن اور فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن جو ہیں وہ خطے اپنا پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے اس سے، لہذا اس لیے ہم یہ لا رہے ہیں۔ اب اس کو PMDA کو فواد چودھری صاحب نے ملک کی سیکیورٹی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب کر لو جو بات کرنی ہے بھائی۔ اب جس نے بھی، میں سن رہا تھا وہ جو کیا نام ہے ان کا، میاں جاوید لطیف صاحب جو کمیٹی کے، قومی اسمبلی کی کمیٹی کے سربراہ ہیں انفارمیشن کے متعلق، ان کا بھی آج ہی انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یار کوئی اتنی ہی اچھی چیز ہے تو سامنے لا کر تو رکھ دیں نا۔ تو اب یہ حکومت اس کو جوڑ رہی ہے ملک کی سلامتی کے ساتھ۔ اب صحافی، پھر وہ ناصر زیدی، تو فی الحال افضل بٹ وغیرہ، انہوں نے دھرنے کا بھی اعلان کیا جی ہم دھرنا دیں گے پارلیمنٹ کے سامنے۔ اب دے دیں دھرنا، یہاں تو قومی سلامتی آ گئی ہے، اب آپ کہاں جائیں گے؟ آرمی چیف صاحب کا مطلب کیا تھا، حکومت اس کا مطلب کیا نکال رہی ہے، الگ الگ چیزیں ہیں بھائی۔ ایک چیز ہے عدم برداشت، تنقید برائے تنقید۔ اب تنقید برائے تنقید کون کر رہا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان۔ کہاں کر رہے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹس کی کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سامنے بیٹھے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ ہم سے NRO مانگتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہمیں قانون سے بالاتر کر دیا جائے۔ یعنی سیاسی تقریر، میں نے گزارش کی کہ سیاسی تقریر، کارکنوں سے تقریر، پارلیمنٹ سے تقریر، کنٹینر پر تقریر، UN میں تقریر، ترکی میں تقریر، چائنا میں تقریر، ایران میں تقریر، جہاں آپ جاتے ہیں ہر موقع کی تقریر، ہر موقع کی نزاکت، وہ ہوتا ہے نا جی، موقع محل ہوتا ہے ہر چیز کا، کہا جاتا ہے، الگ الگ ہوتا ہے۔ آپ تاجروں سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کا جو لب و لہجہ، آپ کا کانٹینٹ، آپ کی بات کرنے کا انداز، تو چلیں آپ کا وہی ہوتا ہے، انسان پر انداز بدل نہیں سکتا بات کرنے، کنوے کرنے کا، لیکن کانٹینٹ جو ہوتا ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات الگ ہوتی ہے جو آپ اپنے کارکن کے ساتھ کر رہے ہیں۔
جو آپ چیف جسٹس سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کھڑے ہو کے سیاسی بات کر رہے ہیں. اب میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اطہر من اللہ صاحب پھر اس تقریب میں تھے کیوں؟ جج صاحب ہیں اور بہت اپرائٹ قسم کے جج ہیں ان دنوں. ان کی شہرت جو ہے وہ پلاٹوں والے معاملے پہ سامنے آ گئی کہ وہ بہت ہی باکردار جج ہیں. میں کسی اور کے کردار پہ بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ بہت اپرائٹ جج ہیں. جب میں تقریب ان سے پہلے کیونکہ اطہر من اللہ صاحب نے خطاب کیا تھا، اطہر من اللہ صاحب افتخار چودھری صاحب کی جو ججز بحالی تحریک تھی اس تحریک میں وہ شامل تھے، اس تحریک کا حصہ تھے. اس کے بعد جج بنے اور انہوں نے ثابت کیا کہ جج کیا ہوتا ہے اور جج کا کردار کیا ہوتا ہے. تو لہٰذا عمران خان صاحب کو اس بات پہ موقع مل گیا کہ جی کیونکہ آپ ججز بحالی تحریک میں شامل تھے، لہٰذا مشرف نے این آر او دیا تھا اور مشرف نے این آر او دے کر پاکستان پر بہت بڑا ظلم کیا تھا. 80 کی دہائی کے بعد پاکستان تباہ ہوا ہے. یعنی آپ کوئی، میں گزارش یہ کر رہا تھا نا کہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے کون بیٹھا ہوا ہے، تقریب کیا ہے، کس سے مخاطب ہے. وہاں آئین کی بات ہو، قانون کی بات ہو، جمہوریت کی بات ہو، انصاف کی بات ہو، عدلیہ کو درپیش مسائل کی بات ہو، عدلیہ سے درپیش حکومت کے مسائل کی بات ہو سکتی ہے. اس طرح کہ عمران خان صاحب باقی موقعوں پہ کہتے ہیں نا کہ جناب ہم اپنا 3 سالوں میں کارکردگی اس لیے نہیں دکھا پائے کیونکہ عدالتیں روڑے اٹکاتی رہی ہیں. کئی بار کہا ہے انہوں نے، ہم کچھ کرتے ہیں عدالتیں بیچ میں آ جاتی ہیں، آڑے آ جاتی ہیں. ہمارا احتساب اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ عدالتیں آڑے آ جاتی ہیں. اس طرح کی باتیں کر لیتے، بتا دیتے عدلیہ کو کہ جی آپ کی طرف سے ہمیں کیا پرابلم آتی ہے. لیکن سیاسی بات کرنا، اب اگر آپ مشرف کے این آر او کی بات کرتے ہیں تو آپ کے وزیر قانون جو اس تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں فروغ نسیم صاحب، این آر او سے جو فائدہ سب سے زیادہ لیا وہ تو لیا متحدہ قومی موومنٹ نے. افتخار چودھری صاحب نے تو پیپلز پارٹی کے ایک مقدمے کو، یہاں تک کہ اس این آر او کے چکر میں پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کھا گئے کہ افتخار چودھری صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب اسی چکر میں کھائے گئے نا. این آر او پر عمل کرے، اپنا وہ این آر او عمل درآمد کیس، اور حکم دیا تھا کہ سارے مقدمات کھلنے تو آصف زرداری کے سوئز مقدمات بھی کھلنے. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو صدر مملکت ہے تو میں تو نہیں خط لکھ سکتا. افتخار چودھری صاحب نے کہا کہ لکھو. انہوں نے کہا کہ جی میں یہ آئین کے خلاف ہے، میں ان کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا آپ نے توہین عدالت کی ہے، تادم برخاست عدالت آپ کھڑے رہیں. تو وہ 30 سیکنڈ کے اندر خود اٹھ کے چلے گئے. اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے خواجہ آصف صاحب جو آج کل بہت میٹھی باتیں کرتے ہیں وہ چلے گئے عدالت. اور انہوں نے کہا کہ جناب کیونکہ سزا یافتہ ہیں تو وزیر اعظم نہیں رہ سکتے. تو افتخار چودھری نے کہا کہ بالکل جی سزا یافتہ ہیں، وزیر اعظم نہیں رہ سکتے. اڑا دیا، وزیر اعظم کھا گئے افتخار چودھری صاحب این آر او کے چکر میں. لیکن متحدہ قومی موومنٹ نے بھی تو این آر او لیا، وہ تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. طاقتور کہتے ہیں خان صاحب کہ طاقتور یہاں پر اور قانون چاہتا ہے اور کمزور اور قانون چاہتا ہے. بالکل جی ایسا ہی ہے. طاقتور مشرف باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا. آج آرمی چیف صاحب نے آئین کی بالادستی کی بات کی ہے، جمہوریت کی بات کی ہے کہ پاکستان کی بقا جمہوریت اور آئین میں ہے. تو پرویز مشرف صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نواز شریف کے لیے تو روزانہ کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں کہ جو ان کو واپس لے کر آئیں. میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو واپس لانا ہوگا، ان کو واپس لانا ہوگا. عدم برداشت کی بات کی ہے آرمی چیف صاحب نے کہ عدم برداشت نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. یہ تنقید برائے تنقید کہاں سے ہوتی ہے؟ مطلب کہ بھائی تنقید برائے تنقید، عدم برداشت کا عالم یہ ہے کہ آپ ایک تقریب میں اپوزیشن کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ سامنے نہیں بیٹھ سکتے. اور جس تقریب میں آپ بیٹھے ہیں، تنقید برائے تنقید کا عالم یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ تقریب عدلیہ کی تقریب ہے، وہاں جج صاحبان بیٹھے ہیں، وہاں پہ سیاسی بات، مطلب اس طرح کی سیاسی بات، اپوزیشن کو لتاڑنا، مخالفین کے لیے بات کرنا، اور پھر جو سامنے والے بیٹھی ہوئی جتنی عدلیہ ہے اس کو متنازع بنانا، موقع محل نہ دیکھنا. تو پھر آپ افتخار اپنا مشرف صاحب کے متعلق بھی بات کیجئے. آپ کو 80 کی آج بھی مطلب اطہر من اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تاریخ ان کے سامنے ہے، ان کا ایک کردار ہے. ان کے سامنے کہتے ہیں کہ 60 کی دہائی میں پاکستان ترقی کر رہا تھا. اب بندہ سڑ میں اس ٹکرے مارے، کیا کرے وزیر اعظم صاحب کی باتیں سن کر. اور خطے کی بات جو آرمی چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو خطرات انہوں نے ڈائریکٹ تو بات نہیں کی، لیکن ظاہر ہے افغانستان کی وجہ سے ہماری طرف آ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں دہشت گردی کے خطرات کی تو بات انہوں نے کی ہے کہ ہمارے اوپر منفی اور مثبت دونوں اثرات آ سکتے ہیں. جو کل بھی میں نے گزارش کی تھی کل کے ویلاگ میں کہ شیخ رشید صاحب والے میں، کہ ظاہر ہے جہاں افغانستان اگر سیٹل ہوتا ہے تو ہمارے اوپر اس کے مثبت اثرات آئیں گے. وہ جو راہداریاں کھلتی ہیں تو ظاہر تجارت بڑھے گی، کئی اثرات ہمارے اوپر مثبت اثرات آئیں گے. لیکن ساتھ ساتھ ایک مائنڈ سیٹ جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، اس طرح کا نظام چاہتا ہے، وہ تو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے گا.
وہ تو ریاست پاکستان کے خلاف مسلح جدوجہد کرنے کی کوشش کرے گا تو منفی اثرات آئیں گے. تو اس کا ذکر آرمی چیف صاحب تو کرتے ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے وہ جو بریفنگ ہوئی تھی جو اس میں قائمہ کمیٹیوں کی کچھ دن پہلے دفاع اور کشمیر کی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ خطے کی صورتحال کی وجہ سے آرمی چیف صاحب نے کہا تھا ہمیں اپنے اندرونی انتشار سے, اختلافات سے نکلنا ہوگا, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا اب ہمیں بند کرنا ہوگی, کیونکہ ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے چیلنج آ رہے ہیں. لیکن ٹانگیں کھینچنے کا آغاز ہی جب وزیر اعظم صاحب خود کریں کہ ان کو اپوزیشن کہے کہ کشمیر کے حالات سنگین ہو گئے, ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے, وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں میں نہیں بیٹھتا. کرونا کی وجہ سے صورتحال خراب ہوگی, آ جائے ساتھ بیٹھتے, وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں میں نہیں بیٹھتا. معیشت کے حالات خراب ہیں, آ جائے میسا کے معیشت کرتے ہیں, وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں نہیں بیٹھتا. کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو حالات کی سنگینی کا یا تو اندازہ نہیں ہے یا وہ حالات کی سنگینی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اس وجہ سے آرمی چیف کی تقریر اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے انداز و بیان میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.